اللہ حرام میں تو 360 بت تھے ہی، اس کے علاوہ گھروں گھروں کے لیے، خاندان خاندان کے لیے الگ الگ بت بنا کے رکھ لیے تھے۔ میرے بھائیوں، کل ملا کے اس وقت اس روئے زمین پر کوئی ملک، کوئی شہر، کوئی ایک ایسی بستی موجود نہیں تھی کہ جس ملک، جس شہر اور جس بستی کے ماننے والے خدا واحد کے پرستار اور رب کائنات کے توحید کے اقرار کرنے والا ہو۔ نصارہ ہدایت کے راستے سے بھٹک چکے تھے، یہودی شرک میں مبتلا ہو چکے تھے، ہر طرف ظلمت ہی ظلمت، ضلالت ہی ضلالت، جہالت ہی جہالت، سخاوت ہی سخاوت، عداوت ہی عداوت کا منظر تھا۔ اسی منظر کو قرآن نے اپنے مختصر مگر جامع ترین اسلوب میں یوں بیان کیا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی بدعملیوں کی وجہ سے بحر و بر میں فساد غالب آ گیا تھا، خشکی اور تری میں، زمین و سمندر میں فساد غالب آ گیا تھا۔ ایسے تاریک دور میں، ایسے اندھکار میں اللہ کے رسول کوہ صفا پر چڑھتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اے روئے زمین پر بسنے والوں انسانوں، اے زمین کے چپے چپے میں بسنے والوں انسانوں، تم سب ایک اللہ کو ماننے والا بن جاؤ، ایک ایشور کو ایک ایشور کا اپاسنا کرنے والا بن جاؤ، تم سب لا الہ الا اللہ کو اقرار کر لو، کامیاب ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، وہ سورہ زندگی تھا جس نے صدیوں سے مردہ پڑی انسان کے جسم میں زندگی کی لہر دوڑا دی۔ وہ ایک تڑکا تھا جس نے بے حسی کی زندگی بسر کرنے والوں کو چکھا دیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان حق پرستان باطل کے دل پر بھر کے تپا بن کر نازل ہوا، اور سینکڑوں باطل معبود کے سامنے اپنا سر جھکانے والے، بتوں کے سامنے اپنا سیس نوانے والے اس پیغام کو برداشت نہ کر سکے، اس سندیش کو برداشت نہ کر سکے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے، نور اسلام کو بجھانے کی فکر میں پڑ گئے۔ اور میرے بھائیوں، ان کافروں نے یہیں پر بس نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ باگوش ہونے والے افراد پر، صحاباؤں پر اس طریقے سے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے جن کے تذکرے سے آج بھی انسانیت لرز اٹھتی ہے میرے بھائی۔ لیکن حضرت بلال، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کے دل میں جو ایمان نور مبین بن کر داخل ہو چکا تھا، اس کو نکلنے کی طاقت نہ امیہ بن خلف، نہ ابو سفیان، نہ ابو جہل کو تھی۔ وہ سمیہ جوان بیٹے کی ماں ہے، مادر زاد ننگی کر دی جاتی ہے، سامنے بیٹا بھی برہنہ ننگا ہے، خالد بھی برہنہ ننگا ہے، تینوں کے ہاتھ پیر باندھ دیے جاتے ہیں اور تپتے ہوئے ریت پر لٹا دیا جاتا ہے۔ ابو جہل نیزہ اٹھا کے آیا، بنچھی اٹھا کے آیا اور کہنے لگا سمیہ پلٹ کے آؤ۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا، اے ابو جہل، اگر یہ دنیا میں معمولی سی تکلیف آخرت کے عذاب سے بچا لے تو یہ سودا مہنگا نہیں ہے، کس بات پر پلٹ آئے؟ پھر میرے بھائیوں، ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دونوں ٹانگ کو اونٹ کے دو کوہانوں کے ساتھ باندھ دیا اور ایک کا رخ پورب کی طرف کر دیا اور ایک کا رخ مشرق مغرب کی طرف کر دیا، پچھم کی اور کر دیا، اور نیچا اٹھا کے آیا، بچی اٹھا کے آیا اور کہنے لگا سمیہ جانتی ہو تیرا کیا انجام ہونے والا ہے؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ابو جہل میرے اس انجام کو نہ پوچھو، اس انجام کے بارے میں فکر کرو کہ اس کے بدلے میں تیرا کیا بننے والا ہے۔ ارے یہ تو معمولی سی زندگی ہے جو کسی طرح کٹ جائے گی، لیکن اس کے بدلے میں تیرا کیا بننے والا ہے اس کے بارے میں تم سوچ۔ پھر میرے بھائیوں، ابو جہل نیزہ اٹھا کے آیا، برچھی اٹھا کے آیا اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرمگاہ پر مارا، چیخ نکلی، گردن ڈھل گئی، کہا اللہ آخری وقت میں منہ سے کوئی شکوے اور شکایت کی بات نہ نکل جائے، اے اللہ آخری وقت میں تو اپنے دین پہ ثابت قدم رکھنا، اے اللہ آخری وقت میں تو میری حفاظت کرنا۔ پھر میرے بھائیوں، ابو جہل نے دونوں جلادوں کو حکم دیا کہ دونوں اونٹ کو دونوں طرف بھگا دو، دوڑا دو،
दो टुकड़े में बटकर जमीन पर गिर पड़ी। देखने वालों ने देखा, अबू जहल ने देखा कि सुमैया के लबों पर अब मुस्कुराहट है। अबू जहल कहने लगा, हाय मेरी हलाकती, हाय मेरी बर्बादी, हाय मेरी तबाही, मैंने सुमैया की जान तो ले ली लेकिन सुमैया के लबों की मुस्कुराहट को ना छीन सका। हंसते हंसते अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गई मेरे भाई। तो ये आफ्ताब रिसालत गुरूब होने के लिए नहीं आया था ना, ये इस्लाम खत्म होने के लिए नहीं आया था, बल्कि कयामत की सुबह तक के लिए इस कायनात को रोशन करने के लिए तुलू हुआ। और दुनिया ने देखा, दुनिया शाहिद है इस बात पर कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत ही का नतीजा था कि गज़वे बदर के दिन देखिए दो छोटे छोटे बच्चे, गज़वे बदर के दिन देखिए दो छोटे छोटे बच्चे हैं, 14-15 साल के बच्चे। लोग उसे कोई अहमियत नहीं देते। जंग के मैदान में जहां बड़ों बड़ों की कदम खड़ा जाती है, ये 14-15 साल का बच्चा क्या करने वाला है? मेरे भाई, उनमें से एक बच्चा जनाब अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दामन को पकड़ के कहता है, चचा हमें अबू जहल के मुतालिक बतलाना। हजरत अब्दुल रहमान कहते हैं कि मैंने ताजुब से उस बच्चे की ओर देखने का इरादा किया कि दूसरे साइड से एक और बच्चे ने कहा, हाँ हाँ चचा हमें खबर दो, वो कौन सा है अबू जहल? हजरत अब्दुल रहमान कहते हैं, दाएं तरफ देखा 14 साल का बच्चा, बाएं तरफ देखा 15 साल का बच्चा। मुझे ताजुब हुआ और मैंने पूछ लिया, बेटा तुम क्यों पूछते हो अबू जहल के बारे में? वो कहने लगे कि हमारी माँ ने हमसे कहा है कि अबू जहल वो है जो कायनात के शहंशाह जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दिया करता है। हज़रत अब्दुल रहमान कहते हैं, अच्छा तुम्हारी माँ ने तुमसे ये कहा है, लेकिन ये बताओ अगर तुम्हें अबू जहल के बारे में पता चल जाए तो तुम क्या करोगे? कहने लगे, चचा हमें ये मत पूछो कि हम क्या करेंगे, हमें सिर्फ बता दो कि वो कौन सा है अबू जहल। हज़रत अब्दुल रहमान कहते हैं कि मैंने इशारे से कहा वो रहा अबू जहल। अब्दुल रहमान कहते हैं, कसम खुदा की, लफ्ज़ मेरे मुंह से बाद में निकले, बच्चे पहले बाज की तरह झपट पड़े, पूरा मैदान गर्द गुब्बार से भर गया। जब गर्द गुब्बार साफ हुआ मैदान से तो क्या देखा कि अबू जहल को घोड़े से खींच रखा है और उसकी गर्दन कट चुकी है और दोनों बच्चे की तलवार से खून टपक रहा है। और उनमें से एक कहता है कि दुश्मन रसूल को मैंने कत्ल किया और दूसरा कहता है कि मैंने उसका सर कलम किया। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए कि वो 14-15 साल के बच्चों के अंदर वो कौन सी बिजलियां भर दी। वो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत ही का नतीजा था। उन छोटे छोटे बच्चे ही ने अल्लाह के रसूल की बातों को अपने सीने से सजाया, उस पर अमल पैदा हुए, फिर यही 14-15 साल के बच्चे एक सुपर पावर बन गए हुए। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ही की तालीम और तरबियत का नतीजा था कि हजरत उक़बा इब्न नाफ़े रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मुल्कों को फतह करते हुए एक जगह पहुंचते हैं तो सामने समंदर है, सारे घुड़सवार उतर जाते हैं, तलवारें जमीन पर रख दी, 2 रकात नमाज पढ़ी और फिर पढ़ने के बाद निगाहों को आसमान की तरफ उठाया और कहा, अल्लाह दाएं जहां तक नजर जा रहा है इस्लाम ही इस्लाम, बाएं जहां तक नजर जा रहा है इस्लाम ही इस्लाम, मेरे पीछे भी इस्लाम का परचम लहरा रहा है। ऐ अल्लाह मेरे सामने समंदर है और मुझे मालूम नहीं कि ये कितना बड़ा समंदर है और मुझे ये भी मालूम नहीं इस समंदर के पार भी कोई बस्ती मिलेगी, कोई गांव मोहल्ला मिलेगा। ऐ अल्लाह अगर मुझे ये मालूम हो जाए इस समुंदर को पार करने के बाद भी कोई बस्ती मिलेगी, कोई मोहल्ला और गांव मिलेगा, तो तेरी इज्जत और जलाल की कसम हम अपने घोड़े को समंदर में डाल देंगे और उस वक्त तक नहीं रोकेंगे जब तक कि उस बस्ती पर जो समुंदर को अबूर करने के बाद, जो समुंदर को क्रॉस करने के बाद मौजूद है, उस बस्ती पर भी तेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम ना लहरा लूं, मैं चैन से सोने और बैठने का नाम ना लूंगा। मेरे भाइयों, ये अल्लाह के नबी
یہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا۔ میرے بھائیوں آواز ساتھ نہیں دے رہی ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے اور بھی باتیں رکھیں گے۔ شریف بھائی مولانا شریف سلفی صاحب عبداللہ سالم چتروتی صاحب کو لے کے آئیے اور 5 منٹ کے اندر ہی محمد انوار ریاضی بھائی اسٹیج چھوڑیں گے۔ تو میرے بھائیوں میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کی تعلیم و تربیت ہی کے نتیجہ تھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، شادی کی پہلی رات ہے، اپنی بیوی سے ملتے ہیں، ہم بستری ہوتے ہیں، اچانک جنگ کا اعلان کر دیا جاتا ہے، جنگ کا نکارہ پھونک دیا جاتا ہے۔ اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑتی ہے اور جنگ کے میدان میں چلے جاتے ہیں، اور جنگ کے میدان میں ایسے لڑے کہ شہید کر دیے گئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے کہا، اے اللہ کے رسول میرا شوہر شہید کر دیا گیا ہے، ان کو غسل دے دیجئے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حنظلہ کی بیوی تو نہیں جانتی کہ شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا، ان کو تو بغیر غسل کے دفنایا جاتا ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں اس غسل کی بات نہیں کر رہی ہوں، حنظلہ مجھ سے ملا تھا، شادی کی پہلی رات تھی، ابھی ہم لوگ ملے کہ اچانک جنگ کا اعلان کر دیا گیا اور وہ بغیر غسل جنابت کے جنگ کے میدان میں گئے اور شہید کر دیے گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حنظلہ کی بیوی تو نہیں جانتی کہ تیرے شوہر کو آسمان سے اترنے والے 70,000 فرشتوں نے غسل دیا۔ میرے بھائیوں انہی باتوں کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا اور طبیعت برابر رہی تو آپ کے سامنے اور بھی باتیں رکھیں گے۔ الہ العالمین سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سبوں کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول کی ہر باتوں کو اپنے سینے سے سجانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔